السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے پچھلے بیان کا خلاصہ ڈسکس کر لیتے۔ بات ہوئی اس میں زبردستی عورتوں کے وارث بننے اور عورتوں سے مہر واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے بارے میں۔ پھر بات ہوئی محرم عورتوں کا تذکرہ، جہاں کی کن سے ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر بات ہوئی کہ محرم عورتوں کے علاوہ تمام عورتوں سے جو نکاح میں نہیں ہے کسی کے اور دیگر اور شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ مہر دے کر کے نکاح کرنے کی اجازت کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر یہ بات بھی ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی باندھی یا وہ کسی اور سے نکاح کرے تاکہ وہ پاک دامن ہے۔ آخر میں یہ بات ہوئی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور پھر بھی مگر برائیوں سے ان کو روکا جائے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ پہلی آیت، اس کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کے طور طریقوں سے واقف کر دیں اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ چنانچہ ابھی تک پہلے سارے نکاح کے احکامات اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ طریقہ کار پہلے کیا تھا، ورنہ انسان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے جاننے کا۔ یہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، یہی وہ واحد اور حقیقی طریقہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے زندگی گزارنا کیسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیوں والا معاملہ فرمایا اور ایک ایک طریقہ کار بتا دیا کہ ایسے نکاح ہو سکتا ہے، ایسے نکاح نہیں ہو سکتا، یوں کرو یوں نہ کرو، برائیوں سے بچو، نیکی کی طرف اپنا رجحان رکھو۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہم کو واضح کر کے نکاح کے بارے میں خاص طور پہ بیان کی۔ پھر اس کی اگلی آیت، اس کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف توجہ کریں، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر بہت دور لے جائیں۔ اب یہ اس کا پہلے شان نزول سن لیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو یہود و ابھی تک کیا پیچھے بات ہو گئی، پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ کن کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، واضح طور پہ بتا دیا۔ یعنی یہ بتا دیا تھا پھپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ادھر دادی سے، نانی سے، اور پوری ایک کیٹیگری ہے کہ ان سارے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بتایا کہ بھئی یہ ان سے کر سکتے ہو، ان ساروں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اب اسی کے بعد یہ بات آئی کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لوگ جو لگے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے۔ تو یہ کیا شان نزول ہے؟ یہود و نصارہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کے یہاں، یہ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ ان نصرانیوں کے یہاں آج بھی کوئی واضح طور کے اوپر قانون ہی نہیں ہے کہ انسان کس سے شادی کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا۔ آج بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی بہت سارے اسٹیٹس کے اندر بالکل بھائی بہنوں کی شادی کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چچا تو محرم ہے ہمارے رشتوں میں، ماموں جو ہے وہ محرم ہے، ادھر یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ جس سے چاہے شادی کر سکتا۔ تو اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو کہاں نکل گئے ہیں، تو
مطلب وہاں تو وہ بل بھی پاس ہو گیا کہ مرد آپس میں شادی کر لیں، عورتیں آپس میں شادی کر لیں. تو چلو یہ تو پھر بھی ایک لیگل تھا، لیکن ان کی کتاب میں، دینی کتاب میں بھی اس پہ کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے. تو چنانچہ وہ لوگوں نے، یہود و نصاری اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو، جبکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہنوں کی بیٹی سے بھی نکاح کو جائز سمجھو اور ان سے نکاح کرو. اس آیت پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ جی مسلمانوں تم اس طرح نہ کرنا ورنہ بھٹک جاؤ. تو ان کی خواہش تھی کہ مسلمان ایسے ہو جائیں. وہ تو بہت ساری جگہوں پہ خواہش کرتے رہے کہ مسلمان ان کی طرح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ منع کیا نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو ماشاءاللہ یہ محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں رکھے، یہ پاک و صاف رشتے کہ بھئی ان سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان کے ایک طرح سے سمجھ جائیں یہ کسی بچی کے لیے اس کے چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہو گئے. یہ کتنا بڑا سہارا ہو گیا. شادی کرنے کے لیے تو اتنے سارے مرد اور ہیں نا دنیا میں، یہ ادھر نہیں. لہٰذا پریشانی کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے. چنانچہ اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. دو باتیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ، آسانی کا معاملہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا انسان کو کمزور پیدا کیا. میرے اپنے مطالعے میں جتنا میں نے دین اسلام کو سمجھا اور باقی جتنے مذاہب کو دیکھا، جتنا پاک و صاف اور جتنا آسان یہ دین ہے، کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں. یعنی سب سے پہلی بات تو اس کیٹیگری کے لوگوں کی ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ہٹا دیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، بس ایویں کسی کہانیوں میں لگے ہوئے، ان کو تو ہٹا دیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی گئے گزرے. ان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام ایسے ہی نہیں چل سکتا. کوئی بنانے والے موجود ہیں، ان ساروں کو حکم کرنے والے موجود ہیں. یہ انسان اپنے آپ کے اوپر نظر ڈال لے تو اس کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی عام نظام نہیں ہے جو مجھے ملا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا کے اوپر، ساروں کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں. تو بہرحال اس کو ہٹائیں. اب جو لوگ مانتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں دین کے اوپر، تو ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے یا شرک کرتا ہے. اس کو ایک عاقل بچہ، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سمجھ عطا فرمائی ہے تو عاقل بچہ بھی ان کو نفی میں ڈال سکتا ہے. نفی میں کہہ سکتا ہے پتھر تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہے. جو ایک پتھر تم اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہیں کیا اولاد دے گا، وہ تمہیں کیا مال دے گا. اس کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب تم اس کو بنانے کے بعد تم اس سے کہتے ہو کہ میری یہ ساری چیزیں پوری کر دو. اب باقی رہ گئی صرف آسمانی کتابیں. اب آسمانی کتابوں میں آپ اگر صرف ایک کرسچینٹی کو اٹھا لیں تو اس میں اگر دین میں آپ کو آگے جانا ہے تو شادی وغیرہ پھر نہیں کرتے وہ. اب اگر شادی نہ کرے ایک انسان تو وہ کیسے اپنی پوری زندگی گزارے؟ انا للہ، فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف. چنانچہ سب سے اچھا، سب سے آسان، سب سے مزے کا دین اسلام. ایک چھوٹی سی سنت، ہم 5 بار وضو کرتے ہیں. آپ ذرا خود تسلی سے سوچیں، خود تسلی سے سوچیں. جو بندہ دن میں 5 بار وضو کرتا ہو، چہرے کو دھوتا ہو، ہاتھوں کو دیتا ہو، اور جو ایک بندہ یہ کام نہیں کرتا ہو، کچھ ہی سال اگر یہ کام لگاتار ہو رہا ہو تو ان کو دیکھنے میں فرق آ جائے گا. نہیں صرف آنکھوں سے دیکھنے میں فرق آ جائے گا. نہیں چہرہ اتنا صاف رکھتا ہے وہ بیچارہ، ہاتھ ہر وقت دھوتا رہتا ہے، پاؤں ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جا کے دھوتا رہتا ہے. دوسرا تو بالکل کبھی دھوئے گا جب دل چاہے گا دھوئے گا، نہیں دھوئے گا کون ہے پوچھنے والا اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں قیامت والے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت وہ اپنے وضو کے اوضاع سے پہچانی جائے گی، چمک رہے ہوں گے. اتنی پاکی صافی یہ لے کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ورنہ کیا ضرورت ہے پاک و صاف رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے بھائی ہاتھ منہ دھونے کی اور ہر وقت یہ والی ایک محنت کرنی؟ کوئی بھی عقل مند بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پوچھیں بھائی یہ میں کرتا ہوں، یہ پانی سے ہاتھ دھوتا رہتا ہوں، منہ دیتا رہے، میری اچھا ہے برا ہے؟ چوٹ نہیں لگی ہوئی، کوئی زخم نہیں ہو، 100% بولے گا اچھا ہے بھائی، اور ہائیجینک، بہت ہائیجینک رہتے ہو تم. اب ہم تو 1450 سال سے ایسے ہی رہ رہے ہیں الحمدللہ. اور کسی مذہب میں کوئی اس طرح کی 19-20 چیز بھی مل جائے تو مجھے بتائیں. بلکہ الٹا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ان کے بارے میں تو
ہندوؤں کے بارے میں تو وہ آتا ہے کہ وہ نجاست اور ساری چیزوں کو اپنے گھر میں لگاتے پھرتے ہیں، جن کے پاس بھی ہم نہیں، جن کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہ ان کی یہ حرکتیں. انا للہ. تو یہ اتنا آسان دین، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح طور پہ بیان کر کے دے دیے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. کلیئر. مطلب یہ سارے ایکشنز ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر. کوئی محنت، کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ دنیا میں دوسری چیزوں پہ غور و فکر کرو، جہاں اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرو. ان ساری چیزوں میں نہ ہو، باقی بھٹک ہی رہے ہیں ادھر ادھر. چنانچہ اس کے بعد اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے ہو، وجود میں آئی ہو. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان. یہاں سے پہلے تک سارے نکاح کے معاملات تھے. اب ذرا یہ دوسرے معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی. تو پہلی بات جو اب اس کے بعد ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تجارت ہو، رضامندی سے ہو آپس میں، اس کی اجازت ہے. پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہے چھوٹا سا، اس پہ بھی بات کر لیتے. اب باطل طریقہ، ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے اور حرام ہے، ہر وہ طریقہ باطل ہے. جیسے اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ سود. آج کوئی بندہ اس دور میں اگر سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلی طور پہ اس کی وعیدیں موجود ہیں. سورہ بقرہ میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اب اگر آج کے دور میں کوئی بھی بہانہ بنا کے، بات بنا کے سود کو کھاتا ہے، تو جنگ کے اوپر سود لینے والا، دینے والا، اس کی لکھت پڑھت کرنے والے، سب کچھ ایک ہی برابر ہے. انا للہ. اس کو کوئی جائز سمجھ جائے تو بہت ہی بڑا کوئی بہت، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے. اس کو اگر کوئی جائز سمجھ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اگر بولے کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس اور کھانے پینے کو نہیں، کوئی ذریعہ نہیں بنتا، مجبوراً یہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی اجازت بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. پکی بات ہے. اگر اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے تو شاید کوئی بندہ کوئی اس کے لیے نکال لے کوئی گنجائش، ورنہ تو پاسبلٹی کوئی نہیں. پھر اس کے علاوہ کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو بالکل چوری کوئی کر لے، بولے میرے لیے جائز ہے؟ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام ہے، چوری حرام ہے. پھر دوسری کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جوا کھیلنا شروع کر دے. اور بھی اس کی کئی اقسام ہیں. جھوٹی قسم کھا کے کچھ کا کچھ بیچ دے، دھوکہ دے دے، ڈاکہ ڈال لے، رشوت. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہ ساری چیزیں حرام. ان میں سے کوئی، اس کی پھر ایک لمبی لسٹ ہے. صرف جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا بتایا وہ یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے جو کام ہو. اب جیسے یہاں کے اوپر لوگ، بہت سارے آفس ہے، اس میں لوگ جو جاب کرتے ہیں، اب یہ ان کے آپس میں بیچ میں رضامندی ہوئی بھی ہے. کمپنی والوں کی، امپلائی کی رضامندی ہے کہ بھائی میں ماہانہ تم کام کرو گے، اتنے پیسے تمہیں ملیں گے. حلال پیسہ کہ تم اپنی محنت کرو گے، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، حلال ہے. اسی طرح سے دو لوگوں میں آپس میں کوئی سودا طے ہوا کہ میں کتاب ہے یا یہ چیز ہے میں اتنے میں خریدتا ہوں، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے اتنے میں دیتا ہوں، تو راضی ہو جائیں، یہ حلال ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے، خاموشی سے پیسے دبا لیے، کوئی اور کام کر لیے، یہ سب حرام. اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جہاں کے اوپر لکھتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں جو بندہ بھلے پیسے حلال کما رہا ہے لیکن اس کا خرچ کرنے کا طریقہ اگر حرام ہے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مراد کیا ہوئی کہ پیسے تو میں نے صحیح حلال کمائے، لیکن جب خرچ کرنے جاتا ہوں تو حرام کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوبارہ میں آپ سے وہی کہوں گا، جا کے سینما کی ٹکٹ خریدیے، یہ حرام ہے بھائی، گناہ کا کام کرائے. پھر کسی اور ایسے کام میں خرچ کر دیے، اس کی جا کر کے کوئی واقعی میں کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو نشے ور چیزیں ہیں، شراب وراب ہے خدا نہ خواستہ، وہ کوئی خرید لے، حرام ہے. تو حلال پیسے کو بھی حرام کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں آپس میں رضامندی. یاد رکھیں آپس کی رضامندی ہے اصل چیز. اس میں تجارت میں کوئی چیز اگر کسی نے کسی کو دی، ان کے بیچ میں سودا ہوا، ایک بات طے ہو گئی، خرید لیا، جیسے جب تک یہ ساتھ کھڑے میں ان کے پاس پورا اختیار ہے اس سودے کو مکمل کریں کہ ختم کریں. ایک بار الگ ہو گئے تو اب سودا مکمل ہو. اس کے باوجود بھی وہ واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھیک نہیں دیا.
اور یہ اگر احسان والا معاملہ کرے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے واپس کر دو، جاؤ یہ لو پیسے پورے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہو گئی ہے کہ یہ بندے نے ایسے کر دیا۔ یا آپس میں دوبارہ راضی ہو گئے، اچھا اتنے پیسے کم کر دو، اس نے کہا اچھا اتنے پیسے کم کر دیے، رضامندی ہو گئی، یہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ پھر اس میں ایک بات ہوئی، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے اوپر باقاعدہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، خصوصی طور پہ خودکشی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ سارا اول تو جائے گا بھی جہنم میں، اور سارا جہنم میں بھی ساری زندگی یہی کرتا رہے گا جو کام اس نے دنیا میں کیا، تو لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، دوبارہ واضح طور پہ بتا دیے، جو عقل مند انسان ہے وہ اس بات کو مان جائے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات حق ہیں، اور اتنی کلیئر ڈائریکشن دے دی گئی، صرف حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت، ان کی کمائی اور ان کی قیمت کھانے سے منع کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے وغیرہ یہ ساری چیزیں منع ہے بھائی دین اسلام میں، تو لہٰذا وہ لوگ جو جا کے ان حلال پیسوں سے گٹار شٹار بھی خرید کے لے آتے ہیں نا، تو یہ اجازت نہیں ہے، کہیں گے کہ جی یہ کیا سختی والا معاملہ ہے، تو بھائی ایک حدیث میں آتا ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی چیزوں سے روکا ہے، فلانے کام سے رک جاؤ، 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 پھر یہ سب کچھ تمہیں جو کچھ چاہتے ہو تمہیں جنت میں ملے گا۔ اور اچھی باتیں سمجھ کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہیے۔ حقیقت بات بھی ہے یہ کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں بھی ہم کو روکا ہے بہت ساری چیزوں، دماغی طور پہ اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے تو احکامات میں بھی قبول کرنا آسان ہے، جتنا میرا قد ہے اتنا ہی قد ہے، میں اس سے 3 4 انچ 5 انچ 8 انچ بڑھا نہیں سکتا، روکا گیا ہوں جتنا روکا گیا ہوں، جن ماں باپ کے پاس پیدا ہوا ہوں انہی ماں باپ کے پاس پیدا ہوا ہوں، کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتا، جس ملک میں جس لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بس وہیں ہوں، کہیں اور نہیں اس کو ہلا جلا سکتا، جس زبان کے ساتھ پیدا کیا ہوں اسی زبان کے ساتھ پیدا کیا ہوں، تو اسی طرح ان احکامات کو بھی مان لیا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچ بھائی، یعنی ایسی خرید و فروخت جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ سب حلال ہے، اور یہ پاک و طیب ہے، ہاتھ سے کمائی گئی اور سچ بول کر کے کمائی گئی، پاک و طیب پسند کی گئی، اور اصل چیز جو ہے نا وہ ہے ہی برکت کمائی میں، بے انتہا مال بھی کبھی کبھار کسی کام کا نہیں ہوتا، اور برکت رات کو سکون سے نیند آ جائے نا، اگر زندگی کے اس لمحے میں نیند آ جائے اور صبح کے وقت دوبارہ اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دے نماز کے لیے اپنی حضوری کے لیے، تو اس سے بڑا کرم اور کوئی نہیں ہے رب کا، کیونکہ یہ زندگی سے تو بادشاہ بھی گزرے ہیں، غریب ترین بھی گزرے ہیں، معاملہ آگے کھڑا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ، اگر سچا امانت دار ہے، سچا ہے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں سچ کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اتنا سا بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جھوٹ ہمارا کلمہ بن گیا ہے، تکیہ کلام بن گیا ہے، پوچھو بھائی کتنی دور ہو، جی بس پہنچ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤں گا، گھنٹہ گزر گیا اس کے بعد، اور کوئی معافی نہیں، معذرت بھی نہیں، وہ اس جھوٹ کے اوپر قائم بھی، جی ادھر ہی ٹریفک جیم ہو گیا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا، جھوٹ پہ جھوٹ۔ یا تو ایسی بات ہی نہ کرو بھائی، خاموش ہو جاؤ، بول دو بھائی مجھے صاف صاف نہیں بول سکتے، کسی اور طریقے سے بات تو سچ بولو۔ اسی طرح سودے میں بھی دیکھو جی، اس سے شرٹ خرید رہے ہیں، کوئی کپڑا خرید رہے ہیں، نہیں اتنے میں تو میری خرید بھی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ، پکی بات ہے کہ اس سے کم کی خرید ہے، بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو مجھے نقصان ہو جائے گا، حالانکہ پکی بات ہے نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی بول رہا ہے بھائی نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے، جھوٹ بول دیا اس نے، سچ بولے نہیں میں نہیں کم کر سکتا، معذرت خواہ ہوں بھائی،
اتنی بولے نا، ہمت کرے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. اب اگر کوئی بندہ اگر یہ کام کرے گا نا، کوئی یہ سارے کام کرے گا، کون سے کام بتائے گئے؟ مال حرام طریقے سے کمائے گا، دھوکہ دے کر کے کمائے گا، چوری کر کے کمائے گا، کوئی بھی اس طرح کا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. بہت ساری تو گناہ ایسے ہیں ان کی دنیا میں ہی ان کو سزا مل جاتی ہے پوری باقاعدگی کے ساتھ. کسی غریب کا مال دبایا ہوتا ہے، غریب کو تنگ کیا ہوتا ہے، غریب کو پریشان کیا ہوتا ہے، وہ چند دنوں میں لگ پتہ جاتا ہے اپنے اوپر. جتنے کا مال دبایا نہیں ہوتا اس سے زیادہ وہ کہیں پہ لے جا کے وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے پیسے. جتنے کی ڈنڈی ماری نہیں ہوتی اس سے زیادہ کی ڈنڈی لگ چکی ہوتی ہے اوپر. تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ. کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ میں نے شکور کے پیسے دبا لیے. آپ نے جس کے نظام میں خلل ڈالا ہے اس کو سمجھیں. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالا ہے. الیاس شکور شاید کوئی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے اصل. اور خلل ہم کسی ایک کو نقصان، ہم اللہ کے نظام والے کو، ہم اللہ کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں. وہ پلٹ کے آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانا ہے بھائی. تو یہ ظلم و زیادتی والے کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے. پڑھنے کو بغیر ایسا لگتا ہے کہ وہ قیامت والے ہی دن کریں گے، لیکن میں یہ پکی بات بتا سکتا ہوں کہ وہ دنیا میں بھی اس کا مزہ لازمی چکھتا. کتنے ہی مالدار کیوں نہ، اتنے سارے مالدار لوگ ہیں وہ یقین مانے کھانا نہیں کھا سکتے، لکوڈ پہ زندہ ہوتے ہیں. اور پیسہ ایسا ہے کہ کتنا کھانا چاہیں کھا لیں، کھا نہیں سکتے. اور ان کے مقابلے میں پیچھے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک جگہ گئے تو ان کے دادا کے چچا حیات تھے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے ساتھ پہنچے. میں کہا دادا کے چچا، اچھا تو عمر کتنی تھی؟ 96 سال عمر تھی. اور ایسا لگ رہا تھا ایک عام انسان جیسے جوان بندہ ہے تو ادھر گھومتا پھرتا ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اور جو عام گھر میں لوگ کھا رہے ہیں وہی کھا پی رہے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ سنبھال کے رکھیں گے بھائی. اور کوئی پتہ نہیں اسی وہ کسی دن سوئیں گے تو اٹھیں گے نہیں، بس وہ ہو گیا، پہنچ گیا وہاں کا سفر پورا مکمل. اور ادھر وہ سالوں سے زندگی چل رہی ہے اور لکوڈ پی پی کے زندہ ہے. مر بھی نہیں پا رہے ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس زندہ ہیں. گھر والے بہت سارے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ بسانی والا معاملہ فرما دیں ان کے لیے، یا اللہ بسانی والا معاملہ. وہ ہو نہیں رہی ہوتی آسانی ہو نہیں رہی. تو بھائی یہ بات ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. چنانچہ اس کے بعد اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے. اتنی اچھی آیت ہے کہ مجھے اس سے اتنی لذت ملتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی لذت ملتی کہ صرف بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تو تمہارے ایک طرف پہ کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑو. واضح ہم لوگوں کو کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہم وہ سارے چھوڑیں. اس دور میں تو خاص طور پہ چھوڑیں. پریشان ہو رہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ سارے بھائی یہ ہمارے اعمال ہیں. وہ تیل ختم ہو گیا ہے، گیس ختم ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں پانی بھی ختم ہونے کو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہنے لگے کیا کیا امپورٹ کرو گے بھائی؟ اتنی ساری خلقت ہے یہاں کے اوپر، اتنا بندہ ہے، کیا کیا امپورٹ کرو؟ مسئلہ تو اس خلقت کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہے ان کو کھلانا پلانا زندہ رکھنا؟ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر یہ بات سمجھ جائیں نا کہ جنہوں نے دینا ہے ان کو راضی رکھا جائے، نہ کہ ادھر ادھر کی رضامندیوں میں لگے رہیں. وہ تیل بھی کنویں سے خود ہی نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو راضی کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں بناتے. تو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں. کبیرہ گناہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں بڑے بڑے گناہوں کو ترک کریں، ڈھونڈ کر کے ختم کریں. آپس میں ایک دوسرے کو باقاعدہ بولیں بھائی یہ گناہ چھوڑو، کیوں کرتے ہو غلط کام؟
کیوں کرتے ہو غلط کام؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو اپنے آپ کو اس سے بری الزامہ نہ سمجھیں۔ گھر میں خدا نہ خواستہ ایک بندہ نشہ کرنا شروع کر دے، خدا نہ خواستہ، تو چند دنوں میں کیا ہوگا؟ گھر کے لیے ایک مصیبت و وبال بن جائے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں گیا بھائی، سنبھالو، کبھی کوئی ڈرامہ۔ یعنی پہلے دن اگر روکتے ہوتے، ذمہ داری لیتے ہوتے تو ہوتا مسئلہ۔ یہ بھی ایک گھر ہے بھائی، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے برابر کر کے دی، تو اس کو بھی ایسے ہی سنبھالنا ہے، اس کو بھی ایسے ہی دیکھنا ہے۔ ادھر کوئی بندہ ایسا کرتا نظر آتا ہے، اس کو روکیں، بولو کیا کرتے ہو بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرتے ہو بھائی، چھوڑو یہ ساری بری چیزیں، اتنے پیسوں کا جا کے جوس پی لو، کوئی فائدہ ہوگا تمہیں، سگریٹ میں ضائع کر دیتے، نقصان۔ اتنی ساری ہماری عادتیں اس کے اوپر ہیں، جیسے ہمیں اپنے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اب بڑے گناہ کیا ہیں، ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی بات کر لیں۔ تو دو قسمیں ہیں، چونکہ کبیرہ گناہ یہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی یا حدیثوں میں ہمیں کوئی حد پتہ چلتی ہو، یعنی حد سے پتہ ہے، جیسے کسی نے اگر زنا کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اگر شادی شدہ ہے، حد ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کی، یہ کبیرہ گناہ ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اوپر حد واضح ہے، یا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی یہ کہا کہ جی ان کے اوپر لعنت ہے، جیسے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت کا تذکرہ ہے، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بہت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں جو چھوٹے صغیرہ گناہ نا، جو انسان اپنے چھوٹے گناہوں کے اوپر بھی اڑ جاتا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی تھا تو چھوٹا گناہ، وہ اس نے کہا جی کوئی نہیں، جان کے ایک کام کرتا ہے، جو بندہ جان کے کام کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر یوں آتا ہے، اس کو یوں سمجھنے میں آسانی ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ نے کہا ہے، جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک سے پیش آنا فرض ہے، بدتمیزی کرنا، خیال نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھنا، ان کے اخراجات پورے کرنا فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنا کبیرہ گناہ۔ تو یہ عام طور پہ، اب یہ اس کی پوری لسٹ ہے، آپ بیٹھیں اور سمجھیں اس کو کہ بھائی بڑے بڑے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کلی کر لی تو زبان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ دھل گئے، پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے، کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگیں، کسی کے پیسے اگر دبائیں بھائی اس کو پیسے واپس کریں، نہیں تو معاف کروا دیں، بولیں بھائی میں نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر، کم سے کم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں دے سکتا کسی وجہ سے، مال یہ میں نے دبایا تھا، خرچ کر دیا، میں نہیں دے سکتا، معاف کرتا ہوں، بول دیں منہ سے۔ چنانچہ ایک صاحب اپنا قصہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمر ان کی کم تھی، ان کا کسی کے ساتھ کسی نے ان کے ساتھ غلط وعدہ کر لیا کہ اگر تم چند دنوں بعد اتنے پیسے کماؤ گے تو مجھے اس کا اتنا فیصد دے دینا۔ اب وہ چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے واقعی اتنے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا آ جاؤ بھائی، حساب کتاب طے ہوا تھا، پیسے دو۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات وعدہ تو ہوا تھا، لیکن یہ وعدہ میں پورا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، غلطی سے میں ایسا وعدہ کر بیٹھا۔ کوئی تحفے طائف دے دلا کے انہوں نے اپنی جان چھڑائی۔ تو لیکن معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی تو قیامت کے دن تو کھڑے ہو کے بولتے دیکھو اتنے مہینے تم نے اتنے پیسے کمائے، میرا تمہارا وعدہ ہوا تھا، لاؤ وہ سارے پیسوں کا حساب کتاب۔ اب دنیا میں ہی معافی کروا لیے بھائی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ معافی ضرور کرائی جائے۔
چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی، اب اس کو کوئی نصیحت نہیں ہے، پورا دل سیاہ ہو چکا۔ تو لہٰذا گناہ، یہی فرشتوں میں انسانوں میں فرق ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، پسندیدہ بندہ ہوا ہے جو اس پہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے فوراً۔ جتنا بڑا مومن ہے اتنی جلدی اس کو دل میں خیال آ جائے گا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، معاف۔ اس عزم کے ساتھ کریں آئندہ نہیں کروں گا، پھر آئندہ ہو جائے دوبارہ اس عزم کے ساتھ کریں اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ نیت دھوکے کی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دل کے اندر کیا ہے اس کی، لہٰذا یہ نہ بنے کہ جی یہ میں تو کروں گا دوبارہ کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے طریقے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ ہر وہ چیز ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ بہت آسان طریقہ کار بتا دیا، کام کرنے لگیں اور دل کھٹکنے لگے نا، سمجھ جائیں اللہ یہ جو ہے نا میں کوئی گڑبڑ والا معاملہ کر رہا ہوں۔ دل کھٹکنے لگے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا، دل کھٹکے گا، ایک بار اندر سے جو ہے نا وہ آواز آئے گی، او بھائی رک جاؤ، او بھائی رک جاؤ۔ اس کو پتہ چل گیا نا اگر، تو بھائی اس کو چھوڑیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ یہ پتہ نہیں ہمارے دماغ میں اتنا بیڈ کانسیپٹ آ گیا نا یہ، کہ یہ وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے حق سے سمجھ جائے نا اگر، کہ ہر وقت ہمارے اوپر نظر ہے، دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ کبھی مسئلہ ہی نہ آئے، یہ کبھی مسئلہ ہی نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیں۔ اور یہ حق بات ہے کہ معاف کرنے والے ہو، معاف بھی کر دیں گے، لیکن اس کو عادت نہ بنائی جائے، غلطی سے ہو جائے بات، اور یہ سوچ کر کہ اللہ بڑے رحیم ہے تو معاف کرنے والی ذات ہے، گناہ کے اوپر گناہ کیے چلا جا رہے ہو جی معاف کر دیں گے، معاف، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، الٹا بھی ہے، بہت سخت بھی ہیں، تو اور بھی سخت، اور سزائیں دینے میں بھی بہت پھر معاملات ہیں، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یا جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کے بارے میں بس صرف ایک بات سمجھانا اس دور میں ضروری ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، والدین اگر کسی ایسے حکم کو کرنے کو کہتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے، تو ان کی بات ماننے کی ممانعت ہے، منع ہے، وہ نہیں بات مانی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کوئی والد صاحب کہہ دیں کہ جاؤ فلانے کو قتل کر دو، آپ بولیں گے وہ بھائی کیا ہو گیا، میں قتل کر دوں گا اس کو تو میں خود اندر چلا جاؤں، یہ بات نہیں ماننی۔ ہاں وہ کہیں مجھے ذرا پانی کا ایک گلاس لا دو، صبح اتنے بجے اٹھ جایا کرو، نماز کا خیال رکھا کرو، جتنی اچھی باتوں میں ساروں میں اطاعت، جتنی بری باتوں میں ساروں میں منع نہیں کر سکتے، اور جتنی ایسی باتیں جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو تو کوئی بات نہیں، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، اس میں کرنے کے اوپر ثواب، کیونکہ آپ نے فرما برداری کی۔ وہ کہیں اس رستے سے نہیں، اس رستے سے چلے جاؤ، اس رستے سے چلے جاؤ بھائی، وہ کہیں یہاں رک جاؤ، بس رک جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے اطاعت کرنی ہے والدین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ بھائی یہ تو مسلمان جو ہے نا، صحیح مسلمان، پختہ مسلمان، وہ تو اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ کیسے گالی دی، کیوں گالی دی گئی۔ یہ عام آج کل کے جوان لڑکوں میں اور کلچر میں الٹی سیدھی چیزیں اور یہ اس طرح کے الٹے سیدھے کلمات وہ اس کو مذاق سمجھ کے بولتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، مذاق کرنے سے اس بات کی اصلیت میں فرق نہیں پڑ جاتا کوئی، وہ بات کا مقصد وہی رہتا ہے جو وہ بات ہے، جو بات بولی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اس طرح کی باتیں کرنا، ماں باپ تک کسی چیز کو پہنچانا، لہٰذا یہ ہرگز قبول نہ کی جائے، اور خود اگر اس طرح کی برائیوں میں تو اس کو چھوڑیں۔
بس آج انشاءاللہ اتنا کریں گے، اور بھی تھا لیکن آج انشاءاللہ اتنا کریں گے. تو انشاءاللہ عزم کریں کہ ہم یہ سارے کبیرہ گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس پہ عزم کریں. صغیرہ کی اللہ کی ذمہ داری، کبیرہ گناہ انشاءاللہ ہم سارے چھوڑیں گے. عزم کریں انشاءاللہ، عزم کریں. ویسے ہی ہم تمام گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر عزم کریں. نمازوں کا پکا عزم کریں بھائی. یہ جتنے مرد حضرات ہیں وہ پوری کوشش کریں با جماعت نماز ادا کیا کریں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اوپر پکا عزم کریں انشاءاللہ کہ اللہ ہم با جماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. عزم کریں اس کے اوپر. جی دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائیے. اللہ شیطان کے شر سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائیے. یا اللہ ہمیں با جماعت نماز مسجد میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ خصوصاً بالخصوص یا اللہ فجر ہم سبوں کو با جماعت پڑھنے کی مسجد میں توفیق عطا فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.